بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک دن کے بعد پوری دنیا نیو ایئر منانے جا رہی ہے۔ اس نئے سال کے آغاز پر ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا نیو ایئر منانا شرعاً جائز ہے یا نہیں، لیکن میں آج آپ سے سوال پوچھتا ہوں۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ آج سے قبل آپ نے کتنی مرتبہ، کئی صدیاں گزر گئیں، کئی سال گزر گئے، کئی زمانے گزر گئے، آپ نے غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں شرکت کی ہے، لیکن کیا آج تک کسی یہودی نے، کسی نصرانی نے، کسی عیسائی نے، کسی ہندو نے آپ کے مذہبی تہوار میں شرکت کی ہے؟ کیا کسی غیر مسلم نے آج تک آپ کے مذہبی تہواروں میں سے کسی ایک تہوار میں رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر کے اجتماعات میں کسی نے شرکت کی ہے؟ آپ کے اس جذبہ خیر سگالی اور آپ کے اس مذہبی رواداری کو کیا نام دیا جائے کہ کوئی بھی غیر مسلم آج تک آپ کی قربانی میں شریک ہوا ہے؟ اس نے کبھی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی ہے مذہبی رواداری کے نام پر، جذبہ خیر سگالی کے تحت ہی، لیکن وہ کبھی نہیں کرے گا۔ کوئی بھی غیر مسلم آپ کے مذہبی تہواروں میں شرکت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے مذہب میں، اپنے ملت میں پکے ہیں، نظریاتی ہیں۔ لیکن ہم مسلمان بہت زیادہ روشن خیال ہو جاتے ہیں، ہم بہت زیادہ آزاد خیال ہو جاتے ہیں۔ ہم جب ان سے کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ان تہواروں میں شرکت مت کریں تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی، ہم مذہبی رواداری چاہتے ہیں، ہم جذبہ خیر سگالی کے تحت ان کے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن بالفرض محال اگر کوئی غیر مسلم ہمارے مذہبی تہواروں میں ایک دو مرتبہ شریک ہو بھی جائے، تب بھی غیر مسلموں کے ان تہواروں میں ہمارے لیے شرکت جائز نہیں۔ اور یہ نیو ایئر منانا یہ غیر مسلموں کا تہوار ہے، یہ غیر مسلموں کا طور طریقہ ہے، اس سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، ان کے ساتھ اپنا قلبی تعلق مت رکھو، مذہبی رواداری کے نام پر ان کے چرچوں میں، ان کی عبادت گاہوں میں مت جاؤ، اور ان کی مذہبی تہواروں میں شرکت مت ہو، ان کے گور دواروں میں جا کر شرکت مت کرو، اور ان کے مویشیوں کو دودھ سے مت نہلاؤ، ان کی دیوالی اور ہولی میں جا کر اپنے آپ کو مت رنگو، اس لیے کہ تمہارا یہ عمل ان کے ساتھ دوستی کا پیغام ہے، ان کے ساتھ قلبی تعلق کا پیغام ہے۔ اور فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو بھی شخص غیر مسلموں سے اپنی قلبی دوستی رکھے گا، ان کے ساتھ قلبی تعلق رکھے گا، تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ دوسری بات، یہ غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا اور غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں یا ان کے تہواروں کے اندر شرکت کرنا اور شرکت پر اصرار کرنا، یہ ایمان کے لیے اور دین کے لیے بہت بڑے خطرے کی دلیل اور علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ تم سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے، ہاں اگر تم ان کا مذہب، ان کی ملت اختیار کر لو تو ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے راضی اور خوش ہو جائیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والوں کے لیے سخت تنبیہات ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، کہ یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت اختیار مت کرو، اور فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو شخص غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بھی شخص غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا تو روز محشر انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ تیسری اور بڑی اہم ترین بات، میرے مسلمان بھائیوں، ہم مسلمانوں کا جو اسلامی سال ہے وہ جنوری نہیں، یکم جنوری نہیں، بلکہ یکم محرم الحرام ہے،
اور ہم مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جب ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے، اسلامی مہینوں کی تاریخ کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ آج اسلامی تاریخ کیا ہے، لیکن انگریزی تاریخ ہم سب کو ازبر یاد ہوتی ہے۔ وہ اس لیے یاد ہوتی ہے کہ ہم غیر مسلموں کے تہواروں میں شرکت کرتے ہیں، نیو ایئر کی پارٹیوں میں جا کے شریک ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آج انگریزی تاریخ کیا ہے۔ لیکن اسلامی تاریخ کسی سے پوچھیں، اسلامی اور چاند کی تاریخ اگر آپ کسی سے معلوم کریں تو چیدہ مسلمان ہوں گے جو آپ کو بتلائیں گے۔ حالانکہ قمری اور چاند کا حساب رکھنا یہ مسلمانوں کے لیے، قمری مہینوں کا حساب رکھنا مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے۔ فرض کفایہ کا، اگر پوری کی پوری امت مسلمہ، سارے کے سارے عالم اسلام قمری مہینوں کے حساب سے ناواقف ہو جائیں اور قمری مہینوں کا حساب نہ رکھیں، اور قمری مہینوں کا حساب اگر انہیں معلوم نہ ہو تو پوری کی پوری امت مسلمہ گناہگار ہوتی ہے، پوری کی پوری امت مسلمہ اس گناہ میں برابر کی شریک ہوتی ہے۔ رہی بات یہ کہ کیا نیو ایئر پر اور نئے سال کے آغاز پر مبارکباد دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، تو دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر ایسا کوئی حکم مذکور نہیں ہے کہ آپ نئے سال کے آغاز پر کسی کو مبارکباد دیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ دعائیہ کلمات کہہ دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس نئے سال کو مبارک کرے، اللہ تعالیٰ یہ نیا سال ہمارے لیے خوشخبریاں اور نویدیں لے کر آئے، تو پھر اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس کی گنجائش بہرحال موجود ہے۔ لیکن اس نئے سال کے اختتام پر ہمیں اس بات کا احساس ضرور ہونا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں کیا کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں یہ حکم دیتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ میرا پیغمبر جو تمہیں دے اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا پیغمبر جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ، یعنی جس کام کے کرنے کا تمہیں حکم دے اس پر عمل کرو، اور جس سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم میری محبت چاہتے ہو، میری رضا، میری خوشنودی چاہتے ہو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تم اطاعت کرو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے کامل، اکمل اور مکمل نمونہ ہے۔ اس نئے سال کے آغاز پر اور 2023 کے اختتام پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے پورا سال کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کیا، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر کتنا عمل کیا، اللہ کے حکموں کو کتنا توڑا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کن احکامات کی ہم نے خلاف ورزی کی، اور نیا سال جو آ رہا ہے 2024، اس میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو کیسے پورا کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم نے کیسے عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔